السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. عن الحسن بن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته. رواه الإمام أحمد رحمه الله. وقال ابن القيم رحمه الله: إنها سبب في حسن السجاياه وأخلاقه إن عق عنه. وقال عليه الصلاة والسلام: إنكم تدعون بأسمائكم وأسماء آبائكم فأحسنوا أسماءكم. رواه أبو داود رحمه الله. تمام تعریف ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے، جو اللہ رب العالمین ہم سب کا خالق اور مالک ہے، وہی ہمارا حقیقی معبود ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جو رب نے چاہا وہ ہوا، جو رب نے نہیں چاہا وہ نہیں ہوا، اور وہی ہوتا ہے جو رب چاہتا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ صلاۃ والسلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی، پیارے نبی، امام الانبیاء، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہوں نے احادیث مبارکہ میں عبادت کے طریقے کو، عبادت کی صفت کو، اللہ کا تقرب کیسے حاصل کیا جائے، جنت کا راستہ کیا ہے، اللہ کیسے راضی ہوگا، کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، تمام تفصیل بیان فرمائی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلاة کے بعد آج 25 ربیع الاخر 1442 ہجری 10 دسمبر 2020 عیسوی آپ کی خدمت میں فقہ کا درس لائف مکسلار پر پیش ہے۔ کتاب الحج کا ایک آخری باب آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں، اور وہ عقیقے کے احکام و مسائل۔ باب فی احکام العقیقہ، بچوں کی پیدائش کے بعد جو ان کا عقیقہ کیا جاتا ہے، تو عقیقے کے احکام اور مسائل پر مشتمل یہ باب کتاب الحج کے آخر میں مصنف حفظہ اللہ نے پیش کیا۔ ہو سکتا کسی کے ذہن میں یہ سوال آئے کہ کتاب الحج میں اس کو کیوں رکھا گیا ہے،
تو چونکہ حج میں قربانی بھی ہوتی ہے تو قربانی کے مسائل انہوں نے ذکر کیے جو پچھلے درس میں ہم نے پڑھے، ہدی کے احکام، پھر اسی سے جڑی ہوئی قربانی ایک ہوتی ہے جو عید کی غیر حاجی کرتا ہے، اضحیہ کے احکام وہ بھی پڑھ لیے، تو مناسب سمجھا گیا کہ عقیقہ چونکہ اس میں بھی ذبح ہوتی ہے، چیز جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، لڑکا لڑکی جو بھی پیدا ہوں، بیٹا بیٹی، ان کی طرف سے جانوروں کی عقیقے میں قربانی دی جاتی ہے، ذبح کیا جاتا ہے۔ اسی مناسبت سے یہاں اس کو آخر میں ذکر کیا ہے مصنف حفظہ اللہ نے۔ عقیقہ عربی کا لفظ ہے، سب کو معلوم ہے، اردو میں بھی کہتے ہیں۔ ہاں یہ ایک چھوٹی سی غلطی حیدرآباد میں عام طور پر کرتے ہیں، جیسا کہ ہم نے سنا، باقی شہروں کا تو ہم کو نہیں معلوم، حقیقہ بولتے ہیں اس کو، عقیقہ عین سے ہے اس کو حقیقہ بولتے ہیں، ہا سے، جس ہا سے حیدرآباد شہر کا نام ہے، یا حامد جس نام سے ہوتا ہے حامد، تو کہتے ہیں حقیقہ، جبکہ وہ عقیقہ ہے، عین ہے۔ وہ لفظ کو ٹھیک کرنا چاہیے، پروننسیشن ہمیشہ صحیح ہونا چاہیے۔ کنائف پڑھیں گے تو انگریز پریشان ہو جائیں گے کہ کیا پڑھ رہا ہے، کنائف کیا چیز ہے۔ تو بہرحال عقیقہ ہے، اور یہ عقیقہ اولاد کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے جو والد کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو ادا کرے۔ عقیقہ بچوں کے، آپ کو معلوم ہے ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں، ہر ایک کے حقوق ہوتے ہیں۔ اللہ کا حق سب سے بڑھ کر، خالق کا حق اس سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں۔ پھر اگر ہم مخلوق کی بات کریں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حق امت پر، اس کے علاوہ رسولوں کا حق، مسلمان حاکموں، بادشاہوں، خلفاء کا حق، ٹھیک ہے، والدہ کا حق، والد کا حق، شوہر کے حقوق، بیوی کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، جانوروں کے حقوق، اسی طریقے سے اولاد کے حقوق بھی ہیں، جیسے والدین کے حقوق ہیں کہ بچے جو ہے والدین کا ادب کریں، احترام کریں وغیرہ، ہے نا سب چیزیں، ویسے ہی بچوں کے بھی حقوق ہوتے ہیں، جن میں سے ایک حق یہ ہے کہ بچے کی پیدائش پر، بچہ یا بچی اللہ نے آپ کو عطا کیا تو آپ عقیقہ کیجئے، یہ اس کا حق ہے، اس کا اچھا نام رکھیے، یہ بچے کا حق ہے، اس کو اچھی تربیت، اس کو اچھا ادب سکھائیے، اچھی اسلامی ایمانی تربیت کیجئے، یہ بچے کا حق ہے۔ دین دنیا میں، دنیا کی تعلیم ایسی دیجئے جس سے دنیا میں اس کے لیے آسانی ہو، یہ اس کا حق ہے۔ اور اس کے لیے آپ کچھ ایسا چھوڑ کر جائیں جانے سے پہلے دنیا میں کہ وہ پھر فقیر نہ بنے اور لوگوں کے سامنے مانگتا نہ پھرے، یہ بھی بچے کے حقوق ہیں۔ اور بلکہ اس میں سے ایک بات، بہرحال حقوق کا الگ موضوع ہو گیا، بہرحال بچوں کے حقوق میں سے یہ، بچوں کے لیے اچھی ماں لے کر آئیں آپ، مطلب شادی جب کریں، نکاح کریں تو دیندار لڑکی، بااخلاق لڑکی سے نکاح کریں، یہ بھی بچے کے حقوق میں علماء نے ذکر کیا ہے، کیونکہ اس کے بدن سے بچہ پیدا ہو، اسی لیے اس کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور بچے کی تربیت بعض علماء نے جیسے بتایا کہ شروع ہوتی ہے عورت کے انتخاب سے، کہ آپ کس لڑکی سے، کس عورت سے شادی کر رہے ہیں۔ عقیقہ بچوں کے حقوق میں سے ایک اہم حق ہے جو والد پر ہے، اور اس عقیقے کا مطلب بچے کی پیدائش کے بعد 7ویں دن جو جانور ذبح کیا جائے اللہ عز و جل کا تقرب حاصل کرتے ہوئے، یہ ڈیفینیشن ہے، مطلب ہے عقیقے کا۔ عقیقہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کو انجام دیا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 نواسوں کا، حسنین، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما، جیسے کہ ابو داؤد کی صحیح روایت ہے، اور بھی کتابوں میں آئی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا عقیقہ کیا، اور آپ کے بعد آپ یا آپ کے علاوہ آپ کے اصحاب کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے بھی اپنے بچوں کے عقیقے کیے، اور تابعین اعظام رحمہم اللہ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ رکھا۔ اس کے بعد آج تک مسلمان اپنے بچوں کے عقیقے کرتے ہیں۔ بعض لوگ نہیں کرتے ہیں، اللہ ہدایت دے ان کو، یہ الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ ایک سنت چلی آ رہی ہے جو
سلف صالحین سے ثابت ہے۔ بعض اہل علم نے یہ کہا ہے کہ یہ عقیقہ کرنا سنت نہیں واجب ہے، اور اس کی دلیل انہوں نے مسند احمد کی ایک حدیث دی ہے، حسن بن سمورہ رضی اللہ عنہ کی سمورہ رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے کہ جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر بچہ اپنے عقیقے کی وجہ سے مرہون ہوتا ہے جب تک اس کا عقیقہ نہ کیا جائے، عقیقہ کیا جائے تو پھر وہ بچہ آزاد ہوتا ہے۔ یہ روایت کو سامنے رکھ کر بعض علماء نے، بعض اہل علم نے کہا کہ واجب ہے، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ واجب نہیں ہے بلکہ سنت مؤکدہ ہے۔ عقیقہ کرنے کا ٹائپ آف آرڈر کیا ہے؟ سنت مؤکدہ۔ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ عقیقے کے فائدے بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ عقیقے سے بچے کے اخلاق اور اس کے اندر آداب اچھے ہوتے ہیں، سبب بنتا ہے۔ اگر عقیقہ ہو بچے کا تو بچے کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں، وہ نیک بچہ نیک بچی بنتے ہیں اگر ان کا عقیقہ کر دیا جائے۔ یہ علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ بیان، اس کا اثر پڑتا ہے عقیقے کا۔ چلیے اب سوال یہ ہے کہ یہ عقیقہ جو اللہ کی عطا کردہ نعمت پر شکر ہے اور اللہ کا تقرب اس کے ذریعے حاصل کرنا ہے کہ اللہ نے بیٹا دیا یا بیٹی دی، تو یہ کیسے کیا جائے گا؟ سنت یہ ہے کہ بیٹا پیدا ہو تو 2 بکرے، بیٹی پیدا ہو تو 1 بکرا، جیسا کہ مسند احمد، جامع ترمذی وغیرہ کی ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کی صحیح حدیث ہے، اور ام کرز الکعبیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی حدیث ہے۔ کہتی ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے عن الغلام شاتان متکافئتان وعن الجاریۃ شات، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے ذبح کیے جائیں گے اور لڑکی کی طرف سے 1 بکرا۔ یہ جو ہے معلوم ہے لوگوں کو، لڑکے کی طرف سے 2، لڑکی کی طرف سے 1۔ اس میں حکمت فرق یہ جو ہے نا، لڑکے کی جانب سے 1، لڑکی کی جانب سے 2، لڑکی کی جانب سے 1، اس کی کیا وجہ ہے اللہ عالم، لیکن شیخ نے یہاں پر ایک حکمت ذکر کی ہے۔ ہو سکتا ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہو کہ عام طور پر جو احکام ہے شریعت میں، تو لڑکے کو ڈبل حصہ، لڑکی کو 1۔ آپ نے دیکھا للذکر میرا وراثت کے بھی مسئلہ ہم اگر پڑھیں گے کبھی انشاءاللہ، اللہ نے اگر توفیق دی پڑھتے ہیں، تو اس میں بھی یہی ہے کہ بیٹا بیٹی دونوں بھی ہیں اگر مرنے والوں کے، تو 2 بچیوں کو جو حصہ ملتا ہے وہ 1 بچے کو ملے گا، یعنی ڈبل ملے گا، حکم ہے نا۔ اس کی وجہ اور ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ بیٹے کی پیدائش پر جو ہے خوشی، چونکہ شیخ نے ذکر کیا ہے، زیادہ ہوتی ہے کیونکہ وہ کمائے گا، محنت کرے گا، حالانکہ دونوں نعمتیں ہیں، بیٹی بیٹا سب نعمتیں ہیں، تو ہو سکتا ہے یہ وجہ بھی ہو۔ بہرکیف سوال یہ پیدا ہوتا ہے اگلا مسئلہ کہ بھائی عقیقہ کب کرنا ہے؟ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سنت یہ ہے کہ 7ویں دن عقیقہ کیا جائے، 7ویں دن، پیدائش کے 7ویں۔ اب 7واں دن، 7th day of birth، کیسے اس کو کاؤنٹ کریں گے ہم؟ میں بتا دوں آپ، اگر کوئی بچہ مغرب سے پہلے پیدا ہوا، بچہ یا بچی، تو وہ فرسٹ ڈے کاؤنٹ کیا جائے گا، بس یہ ذہن میں رکھ لیجیے۔ اگر مغرب کے بعد پیدا ہوا تو وہ دوسرا دن ہوگا، پہلا دن نہیں کاؤنٹ کیا۔ مثال کے طور پر ابھی آج کیا ہے، یہ رات ہے نا، یہ ابھی آج رات میں کسی کی ڈیلیوری ہوئی، رات میں جدہ میں کوئی بچہ یا انڈیا میں حیدرآباد میں کوئی بچہ پیدا ہوا، تو اب ہم جمعرات کو فرسٹ دن کاؤنٹ کریں گے، جمعرات کا دن تو ختم ہو گیا، یا جمعے کی شب ہے، یا جمعے کو پہلا دن کاؤنٹ کریں گے، جمعے کو پہلا دن کاؤنٹ کریں گے، تو کیسے ہوگا پھر؟ جمعہ 1، ہفتہ 2، اتوار 3، پیر 4، منگل 5، چہارشنبہ 6، جس کو بدھ بھی بولتے ہیں، بدھ 6، ٹھیک ہے، جمعرات 7، کمنگ تھرسڈے، آنے والے جمعرات کو اس بچے کا جو آج رات میں پیدا ہوا عقیقہ کیا جائے گا۔
اگر سورج غروب ہونے سے پہلے جیسے عصر کے بعد یا 5 بجے پیدا ہو گیا بچہ، تو تھرسڈے کو جمعرات جو آج ہے اس کو پہلا دن کاؤنٹ کرتے ہوئے جمعرات، جمعہ، ہفتہ، اتوار، پیر، منگل، چہارشنبے کے دن، بدھ کے دن، وینسڈے جو ہے اس کا عقیقہ کیا جائے گا۔ میرے خیال سے بات سمجھ میں آ گئی۔ اگر کوئی 7ویں دن، یہ سنت ہے 7ویں دن کا، اگر کوئی 7ویں دن سے پہلے کر دے جائز ہے۔ شیخ نے کہا وَلَوْ ذَبَحَهَا قَبْلَ الْيَوْمِ السَّابِعِ أَوْ بَعْدَهُ جاز، کہتے ہیں اگر 7ویں دن سے پہلے کسی نے ذبح کر دیا، 5ویں دن، 6 دن میں خوش ہو گیا، اللہ بیٹی ہوئی الحمدللہ، گیا بکرا خریدا، ذبح کر دیا، دوسرے دن جمعرات کو بیٹی ہوئی، جمعے کو جا کے ذبح کر دیا، اس نے سنت کی مخالفت تو کی، لیکن کیا یہ چیز کیا بولیں گے ویلڈ ہوگی یہ قربانی، یہ عقیقہ؟ جی ہاں، شیخ کہتے ہیں جائز۔ اگر کوئی بعد میں کر لے، 7 دن ختم ہو گئے، 10 دن، 15 دن، 25 دن، 30 دن، کوئی حرج نہیں، لیکن عقیقہ وتھ ولیمہ مت کیجئے بھائی۔ ہمارے پاس پتہ نہیں دوسری جگہ ہے، ہمارے عجیب، حیدرآباد میں کچھ چیزیں ایسی دنیا میں شاید نہیں، جیسا بریانی وغیرہ، بہرحال ٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں۔ بعض لوگوں کو دیکھنے میں آیا ہے ہمارے پاس کہ وہ ولیمے میں کاٹتے ہیں، ایسے سوالات بھی آئے۔ آدمی کی شادی ہو رہی ہے، ولیمہ کر رہا ہے، تو ولیمے میں بکرے کاٹتے ہیں، دعوت دینی ہوتی ہے، اس میں عقیقہ بھی بکرا کاؤنٹ کر لینا، یہ کیا مسئلہ ہے؟ عقیقہ کس کا کام ہے؟ حارث بھائی کو بچے ہوئے، حارث بھائی کو بیٹا ہوا، یاسر جابری کو بیٹی ہوئی، تو کس کا کام ہے؟ حارث کا کام ہے، یاسر جابری کا کام ہے، یا ہماری اولاد جو بڑی ہوگی، شادیاں جب ان کے ہوں گے وہ لوگ کریں گے اپنا عقیقہ؟ عجیب مسئلہ ہے۔ عقیقہ یہ ذمہ داری ہے باپ کی، والد محترم کی، جن کو اللہ نے اولاد جیسی نعمت سے نوازا۔ بیٹا خود اپنی شادی کے وقت نہ کرے کہ جناب عمار میاں ہمارے بیٹے شادی کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے عقیقہ ہو رہا ہے ان کا، نہیں، وہ جب پیدا ہو گئے ان کی ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم عقیقہ کریں۔ چلیے اس کے بعد آگے بیان فرماتے ہیں شیخ، وَالْأَفْضَلُ أَنْ يُسَمَّ فِي هَذَا الْيَوْمِ، بہتر یہ ہے حدیث کی روشنی میں کہ 7ویں دن اس کا نام رکھا جائے۔ کس کا؟ بچے کا یا بچی کا نام رکھ دیا جائے 7ویں دن ہی۔ کیوں؟ سنن کی ایک روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُسَمَّى، بچے کی پیدائش کے 7ویں دن اس کا نام عقیقہ اس کی طرف سے ذبح کیا جائے اور اس کا نام رکھا جائے۔ اور اگر کوئی، یہ بہتر ہے، افضل ہے، پہلے سے سوچ لیں، گوگل سے مت ڈھونڈیں، ابھی بتا رہا ہوں میں اس کے بارے میں بھی، اچھا نام سوچ لیں جس کا میننگ بھی اچھا ہو اور شرکیہ نام نہ ہو۔ تو نام جو ہے آپ سوچ لیے، بیٹا ہو تو یہ رکھیں گے، مثال کے طور پر بیٹا ہو تو عبداللہ رکھیں گے، بیٹی ہوئے تو عائشہ رکھیں گے۔ چلو بھائی، دنیا کے زبردست دو نام آپ نے سوچ لیے، اب نام 7ویں دن جو ہے رکھ لیں آپ۔ شیخ کہتے ہیں وَمَنْ سَمَّا فِي يَوْمِ وِلَادَتِهِ فَلَا بَأْسَ، اگر کوئی پیدائش کے دن ہی بچے کا نام رکھ دے، کیونکہ سرٹیفکیٹ کا بھی مسئلہ ہوتا ہے اور بھی چیزیں، مسئلہ نہ بھی ہو تو یہ بھی کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ شیخ کہتے ہیں بعض علماء نے راجح قرار دیا ہے کہ بجائے 7ویں دن کے پہلے دن ہی بچے کا نام رکھ دیا جائے، پکارا جائے اس کو، تو یہ جائز ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے اب سنیے پوائنٹ۔ شیخ کہتے ہیں نام رکھنے میں سنت یہ ہے کہ اچھا نام رکھا جائے۔ کیوں؟ سنیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، رواہ ابو داؤد، سنن ابو داؤد کی حدیث۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یقیناً تم لوگ اپنے ناموں اور اپنے ابا کے ناموں کے ذریعے پکارے جاؤ گے، تو تم اپنے اچھے نام رکھو، اچھے نام رکھو۔ ایک چیز مشہور ہے لوگوں میں، بولتے بھی بھائی قیامت کا دن اماں کے نام سے اٹھایا جائے گا آدمی، سنا ہوگا آپ نے بھی، کچھ چیزیں ہمارے پاس مشہور ہیں۔ کیا؟ اللہ تعالیٰ 70 ماؤں سے زیادہ رحم کرتا، 1 جنت البقیع، 2 اور اسماعیل علیہ السلام رو رہے تھے، پیروں کو رگڑ رہے تھے، تو اس کی وجہ سے زمزم نکلا وہاں سے،
3 اور بہت ہیں، اور بھی ایک یہ بھی ہے، چوتھی چیز قیامت کے دن اماں کے نام سے پکارے جائیں گے، عائشہ کے بیٹے، فاطمہ کے بیٹے، زینب کے بیٹے آؤ، ایسے پکارے جائیں گے۔ لوگ بولتے ہیں، یہ حدیث سنیے کیا ہے، کس کے نام سے پکارے جائیں گے؟ تم اپنے اور انکم تدعون باسمائکم واسماء آبائکم، عبد الوارث بن حارث ایسے پکارا جائے گا، عبداللہ بن اسد اللہ خان، حذیفہ بن حامد، عمار بن یاسر الجابری، بیٹا باپ۔ اور دنیا میں بھی ایسے ہی لکھا جاتا ہے، پتہ ہے آپ کو، یہ تو حدیث ہے، کہتے تدعون باسمائکم واسماء آبائکم، اماں نہیں ابا، تم اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی لیے فرمایا اچھے نام رکھو، اور آگے کہتے ہیں اچھے نام کیا ہے؟ آپ کو معلوم حدیث میں سب سے اچھے نام کیا ہیں؟ 2-3 حدیثیں ہیں۔ عبداللہ، عبد الرحمن سب سے اچھے نام، اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی نام، جیسے حارث، یہ جو جن کے پاس درس چلتا ہے، ہمارے حارث بھائی، ہمارے بڑے عزیز، ہر دل عزیز ماشاءاللہ، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ تو یہ بھی نام اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے، تو کچھ نام اللہ کے پسندیدہ ناموں میں سے، جیسے حارث، عبداللہ، عبد الرحمن وغیرہ، چلیے وغیرہ اور بھی۔ اس کے علاوہ بھی کوئی بھی عبد لگا کر آپ نام رکھیں، کیونکہ آگے اللہ کا نام، اب جیسے عبد الوارث ان کے بیٹے کا نام ہے، وارث اللہ کا نام، عبد الرحمن رحمان اللہ کا نام ہے، عبد الغفور، عبد القادر، عبد القدیر، عبد الجبار، جبار نہیں جبار، عبد الجبار، عبد الرزاق، عبد الودود، سب اچھے نام ہیں۔ صحابہ کے سارے نام بڑے پیارے ہیں، اچھے ہیں، آپ رکھیے کوئی بھی نام، سعد، انس، حذیفہ، حنظلہ، ماشاءاللہ سارے نام یہ حارث بھائی کے گھر میں مل جائیں گے آپ کو، بلال، سفیان، سفیان، بلال، معاذ، صہیب، حسن، انس، بہت سارے نام ہیں صحابہ کے، ٹھیک ہے، طلحہ وغیرہ، ابو عبیدہ۔ چلیے اس کے علاوہ تابعین کے نام یا کوئی بھی اچھا نام۔ اچھا لڑکیوں کے جہاں تک نام ہے تو بھائی مریم، عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، حفصہ، ماریہ، سلمہ، میمونہ، امہات المومنین کے نام، صفیہ، سب اچھے اچھے نام ہیں۔ اس کے علاوہ کوئی بھی نام رکھیے جس کا میننگ اچھا ہو۔ ہم نام کے لیے بڑے مسئلے ہیں بھائی، لوگ جو ہے 10 نام تلاش کرتے ہیں۔ اب اس میں بھی تفصیل میں نہیں جاتے ہوئے بات کو ختم کرنا ہے، بعض لوگ غلطی کرتے ہیں، اس میں پہلی غلطی شرکیہ نام۔ شیخ کہتے ہیں، دیکھیے شیخ کیا کہتے ہیں پہلے کتاب کی، وَكَانَ صلی اللہ علیہ وسلم يُحِبُّ الْإِسْمُ الْحَسَنِ، اچھے ناموں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے تھے، ہمارے رسول کو پسند تھا اچھا نام، ٹھیک ہے۔ اور ایسے نام حرام ہیں شریعت میں جس میں عبد لگا کر آگے غیر اللہ کا ذکر کیا جائے، جیسے عبد الکعبہ، عبد النبی، عبد المسیح، عبد العلی، عبد الحسین، کیونکہ حسین کا بندہ، علی کا بندہ، کعبہ کا بندہ، یہ سب نام حرام ہیں۔ علامہ ابن حزم رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں تمام علماء کا اتفاق ہے کہ ہر وہ نام جس میں عبد لگائیں اور آگے اللہ کا نام نہ ہو وہ حرام ہے، جیسے عبد عمر، عبد الکعبہ، عبد المطلب وغیرہ، یہ سب حرام، یا اسی طریقے سے عبد الدار، عبد شمس، یہ سب حرام نام ہیں۔ اسی طریقے سے وہ نام جو جس کے میننگ غلط ہے، جیسے شیخ کہتے ہیں عاصی، کسی کا نام رکھ رہے ہیں عاصی، عربی میں عاصی کا نام مطلب کیا ہے معلوم آپ کو؟ گنہگار، لڑکے کا نام رکھ رہے ہیں عاصی۔ کلیب، کلیب کتے کو کہتے ہیں، کتے کے بچے کو، ٹھیک ہے۔ مرہ، کڑوا، حزن، غمزدہ، غمگین، سب برے نام ہیں، ٹھیک ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہارے ناموں میں سے سب سے اچھے نام اللہ تعالیٰ کے نزدیک عبداللہ اور عبد الرحمن ہیں، اس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ اب اس کے علاوہ جو ہے یہ تو شرکیہ بدعی غیر شرعی نام ہے، اس کے علاوہ بھی بعض عجیب و غریب نام رکھتے ہیں لوگ، جیسے قرآن کھولتے ہیں، قرآن میں جہاں انگلی آنکھ بند کرتے ہیں بچے کو بلاتے ہیں، سنا ملیشیا یا انڈونیشیا بتانے کا، قرآن کھولتے ہیں انگلی جہاں پڑی وہاں نام، انگلی پڑی جہنم پر، بچی کا نام جہنم، انگلی پڑی، انگلی رکھی گئی کس پر؟ فرعون پر، بچے کا نام فرعون۔ عجیب ہے، بنگلہ دیش میں بھی عجیب و غریب نام ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض نام لوگ گوگل سے ڈھونڈتے ہیں،
وہ لوگ کیا بولتے ہیں ابھی عجیب ہے، میں بسا بہت غصہ آتا ہے. مریم نام رکھو بھائی، عائشہ، عائشہ بہت سب کے پاس ہے، پورے خاندان میں عائشہ مشہور ہے، پوری دنیا میں عائشہ مشہور ہے، ہم کوئی نیا نام لکھیں گے کیسے؟ نیا نام، نیا چاہیے ان کو نام. اب نیا نام کیسے رکھنا؟ گلاس پھوڑنا جو آواز ہے وہ نام رکھ دینا، چھنگ چھونگ رکھو، نیا نام ہے. شنگ شونگ کہاں ہے؟ چائنا میں ہوگا، انڈیا میں شنگ شونگ کوئی بھی نہیں ہے، عجیب غریب ہے. ختیجہ نام ان کو پرانا، فاطمہ نام پرانا، فاطمہ اولڈ نیم ہے، نیا نام چاہیے. نیا کیا نیا نام بھائی؟ ایسے نام رکھتے ہیں جس کی دم نہ ٹانگ، میننگ دیکھے تو سمجھ میں نہیں آتا ہے، الفاظ الگ ہے. چاہیے دیکھیے عربی میں نام الگ ہوتے ہیں، انگلش میں الگ ہوتے ہیں. لوگ گوگل میں ڈھونڈتے ہیں، گوگل مفتی سمجھتے ہیں اس کو، گوگل صاحب ہم کو بتائیں گے کہ نام ہے. ارے گوگل کس کا ہے، کس نے بنایا آپ کو نہیں پتا؟ وہ کیا کوئی اللہ سے ڈرنے والا عربی زبان جاننے والا بنایا؟ عربی میں نام الگ ہوتے ہیں، عربی میں عین سے ہوتا ہے، انگلش میں الف سے ہوتا ہے، اے سے ہوتا ہے، اور میننگ چینج ہوتی ہے. بعض کے نام جو ہے عجیب و غریب ہیں، وہ میننگ کی تلاش میں جو اتنا پریشان ہوتے ہیں. بھائی کتنے نام آپ کو چاہیے جو صحابہ کے موجود ہیں. علی نام رکھو، عبد الرحمن نام رکھو، عبداللہ نام رکھو، کیا فرق پڑتا ہے؟ حذیفہ نام رکھو، نہیں حذیفہ بہت ہے، آپ کو نیا نام چاہیے. نیا نام نہیں ہے، اچھا نام رکھنا ہے، یہ بات یاد رکھیے. نام نیا مت رکھیے آپ، کیا فرق؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. اولڈ نیم کیا ہوتا ہے؟ اولڈ نیم اس سے اچھا نام. مجھے بتائیے عورتوں میں عائشہ، فاطمہ، خدیجہ، زینب، صفیہ، یہ کیا اچھے نام نہیں ہیں؟ ایک عائشہ نہیں، ہزاروں عائشہ ہونا کوئی فرق نہیں پڑتا، اچھا نام ہے. ایک عبداللہ نے کئی عبداللہ رکھی، آپ عبداللہ سے اچھا کون سا نام ہے بھائی؟ بتائیے مجھے. بہرحال اللہ ہدایت دے لوگوں کو. عجیب و غریب نام رکھتے ہیں، ناموں سے اپنے آپ کو غریب ناموں سے نہیں بچانا چاہیے، اچھے نام رکھنے چاہیے، اور اس کے لیے دماغ خراب نہیں کرنا چاہیے، اور نہ وقت برباد نہیں کرنا چاہیے کہ پورا مہینہ لگا دیے گوگل میں ڈھونڈنے کہ نام. اور نام رکھنے کا حق میاں بیوی کا ہے، والد کا پہلے حق ہے، اس کے بعد والدہ کا حق ہوتا ہے. دونوں سے مشورہ لینا چاہیے. اللہ نے بیٹے سے نوازا ہے، کوئی اچھا سا نام رکھتے ہیں، بیٹی کا رکھا کوئی اچھا نام، والد کا نام رکھیں کوئی بات نہیں، والدہ کا نام رکھیں کوئی بات نہیں، دادا دادی کا نام رکھیں اگر نام ان کے صحیح ہیں، شرکیہ نہیں ہے، غلط نہیں ہے تو کوئی حرج. چلیے آگے شیخ بیان فرماتے ہیں کہ عقیقے میں جو ہے جانور کیسا ہونا چاہیے؟ وہی جو قربانی میں، عید کی قربانی یا حج کی قربانی میں جو بتایا گیا ہے نا، جو سال کی شرط ہے، اور عیب نہ ہو، لنگڑا نہ ہو، یا کانا نہ ہو، یا دبلا پتلا نہ ہو، وغیرہ سب وہی ہے. ٹھیک ہے. چلیے اسی طریقے سے عقیقہ میں بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے سنت یہ ہے یا سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے، شیخ کہتے ہیں کہ اس کے 3 حصے کریں آپ جب عقیقہ کریں. کچھ خود کھائیں گوشت، اور کچھ کیا کہتے ہیں گفٹ دیں لوگوں کو، ہدیہ، اور کچھ صدقہ دیں. ٹھیک ہے. کھانا، ہدیہ دینا، یہ اچھی چیز ہے. تو یہ جو ہے ہدیے کے متعلق بیان کیا گیا. اس کے بعد کہتے ہیں آپ نے عقیقہ کر دیا، بچے کا نام اچھے رکھ دیا، اب اس کے بعد اس کی تربیت، اس کے اچھے اخلاق کی سلسلے میں جو ہے کافی عنایت ہونی چاہیے، مطلب توجہ ہونی چاہیے خاص، تاکہ بچہ جو ہے بااخلاق بنے. کیونکہ عربی کے ایک شاعر نے کہا، شیخ نے یہ شعر ذکر کیا یہاں پر، وَيَنْشَأُ نَاشِئُ الْفِتْيَانِ مِنَّا عَلَى مَا كَانَ عَوَّدَهُ أَبُوهُ. بہترین شعر ہے کہ ہم میں سے نوجوان وہ پلتے ہیں، جیسے وہ بڑے ہوتے ہیں یا پلتے ہیں ویسے جیسے ان کے باپ ان کو عادت ڈالیں. باپ نے جس چیز کی عادت بچے کو ڈالی، بچہ ویسے ہی بڑا ہوگا. نماز کی عادت ڈالے تو نمازی بنے گا، روزے کی عادت ڈالے تو روزے، سگریٹ پینے کی، شراب پینے کی عادت ڈال دی ہے، خود پیتے، گھر میں سب پیتے، فلم گانے دیکھنے کی عادت ڈالے تو فلم گانے دیکھے گا. تو بہرحال یہ بہت اہم مسئلہ ہے کہ بچپن میں بچے کی اچھی تربیت کی جائے. اس کے بعد شیخ آخر میں کہتے ہیں بچے کو جو ہے کھیل کود یا بری صحبت یا باطل جیسے فلم گانے وغیرہ اس سے دور رکھنا چاہیے، اور گھر جہاں بچے کی پرورش ہوتی ہے، جہاں بچے بڑے ہوتے ہیں، اس گھر کو جو ہے اچھا رکھنا چاہیے پاک، کیونکہ گھر پہلا سکول ہوتا ہے، پہلا مدرسہ ہوتا ہے جہاں والدین اور افراد خاندان ہوتے ہیں. لہٰذا شر فساد سے اپنے گھر کو بچانا چاہیے. خاص طور سے شیخ کہتے ہیں اس زمانے میں جہاں شر کے وسیلے پھیل چکے ہیں کہ بچے کے ہاتھ میں موبائل، فیس بک پر اکاؤنٹ، اور بھی پتہ نہیں ٹک ٹاک، دنیا کی چیزیں برباد کر دیا ہے جس نے گھروں کو، الا من رحم اللہ، سوائے ان لوگوں پر جن پر اللہ نے رحم کیا ہے. لہٰذا بچنا بہت ضروری ہے. موجودہ دور میں اگر کسی نے اپنے بچوں کو بچا لیا وہ بہت بڑا کامیاب ہوگا.
ایک ماں باپ کی سب سے بڑی ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کی حفاظت کرے، بچیوں کی، بچوں کو. کیوں؟ پہلے کیا ہوتا تھا، برائی باہر جا کر کی جاتی تھی، اب گھر میں بیٹھ کر برائی کی جائے. فون ہاتھ میں اگر آپ دے دیں، اس میں پاسورڈ ڈال لیں، بیٹی بیٹا جو چاہے دیکھیں کھول کر، اس ماں باپ گھر میں رہتے ہوئے ان کو پتہ نہیں چلے گا. لہٰذا بی کیئرفل، بہت ضروری ہے کہ کیئر کرنا کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں، بچے کیا سن رہے ہیں، بچوں کی صحبت کیا ہے، ہماری بچی کس کے ساتھ بیٹھتی ہے اٹھتی ہے، ہمارا بچہ، ہمارا بیٹا کس کے ساتھ اٹھتا ہے بیٹھتا ہے، اس کے دوست کون ہیں. یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں. اسی طریقے سے بچوں کو عبادت پر، جیسا کہ شریعت کا بھی ہو، عبادت، اللہ کی اطاعت اور دین کا احترام، قرآن سے محبت، قرآن سے پیار، یہ تمام چیزیں ایسی چیزیں، اور علم سے محبت، علماء سے محبت، یہ ایسی چیزیں ہیں جس سے دنیا اور آخرت کی سعادت جو ہے بچے کے لیے حاصل ہوتی ہے. آخر میں کہتے ہیں شیخ، یجب علی والد الطفل والمتولی شانہ ان یکون قدوہ صالحہ فی اخلاق وسلوک وعاداتی. ماں باپ وہ جو ہے، اسپیشلی والد کا ذکر کر رہے ہیں شیخ یہاں، بچے کے جو والد ہوتے ہیں یا ان کا جو بھی دیکھ بھال کرنے والا ہوتا ہے، اگر والد فوت ہو جائیں تو وہ جو ہے بہترین آئیڈیل ہوتا ہے. اس کے جو اخلاق ہوں گے بچے کے وہ اخلاق ہوں گے، اس کی جو سلوک ہوگا وہ بچوں کا، جو اس کی عادتیں ہوں گی بچوں کی عادتیں ہوں گی. لہٰذا اس سلسلے میں خاص توجہ دینی ہے، اپنے بچوں کو اچھے اخلاق سکھانے ہیں. ہم جیسے کریں گے بچے ویسے کریں گے، یہ بات یاد رکھنا. باپ گالی دے گا تو بچہ کیا کرے گا بتائیے؟ قرآن پڑھے گا، ذکر کرے گا، یہ گالی دے گا، وہ بھی گالی دے گا. اگر باپ اللہ کا ذکر کرے، ہمیشہ اللہ بولے، اللہ کا نام لے گھر میں، ٹھیک ہے، اللہ کا نام لے گھر میں اور اللہ کا ذکر کرے، تو بچے کیا کریں گے؟ ذکر کریں گے. کیونکہ بچے پلانٹس کے جیسے، پودے کے جیسے ہوتے ہیں، پلانٹس کے جیسے ہوتے ہیں، ان کو جس طرف چاہے آپ موڑ لیں. بچے پلانٹس کے جیسے ہوتے ہیں، ان کو جس طرف چاہے آپ موڑ لیں، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ درخت ٹری بن جائیں گے پھر آپ موڑ نہیں سکتے. مطلب بچپن میں کی گئی تربیت اسی کا اثر ہوتا ہے. وہ بھی کہتے ہیں 3 سال تک بس. میں نے بمبئی میں ایک پروگرام میں کہا تھا کہ بعض علماء جو بچوں کی تربیت، نفس کے علماء ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو آپ اپنے بچے کو 5 سال کے لیے ہم کو دے دیجیے بس. یا بعض نے کہا 3 سال، 5 سال تک، فرسٹ ایئر، سیکنڈ ایئر، تھرڈ ایئر، فورتھ ایئر، ففتھ ایئر، بچہ 5 سال یہی تربیت ہو گیا. لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ہمارے پاس یہ ہے کہ ارے چھوٹا بچہ ہے، ارے 1 سال کا ہے، ارے 2 سال کی بچی ہے، بھائی اس کو کیا تربیت کریں؟ وہی ایج ہوتی ہے تربیت، اور جب ایج ختم ہو جاتی ہے تربیت کی، ہمارے پاس اس وقت تربیت شروع ہوتی ہے، اور وہ ہے آفٹر 5 ایئرس، 6-7 ایئرس کے بچے ہو جائیں، ارے سکھاؤ بھائی، بتاؤ بھائی سیدھے ہاتھ سے کھانا، واش روم کو کیسے جانا، فلاں، طہارت، سونا، اللہ کا نام لینا. وہ یہ ٹائم چلا گیا، ٹائم چلا جائے اس کے بعد کیا سکھائیں گے؟ اصل ٹائم تو بچپن بچے. تو تربیت کے علماء نے جو بات کہی ہے وہ جملہ میں بتا دیتا ہوں. وہ چاہتے ہیں آپ اپنے بچوں کو 5 سال کے لیے ہم کو دے دیجیے، کیسا بچہ آپ کو چاہیے ویسا بچہ بنا کے دیں گے ہم آپ کو. سبحان اللہ، یہ بڑا اہم ایشو ہے. بہرحال تربیت کا اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ سنت پر عمل کرنے کی ہم سب کو توفیق دے. اسی کے ساتھ کتاب الحج ختم، اور فقہ کا آخری چیپٹر کتاب الجہاد جو آئندہ جمعرات سے ہم شروع کریں گے. جزاکم اللہ خیر.